نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس شيء اکرم علی اللہ تعالی عز وجل من الدعاء صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حاضرین مجلس، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے دعا کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کتراتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کی حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے یہاں کوئی چیز بھی باعزت نہیں ہے۔ اور دعا ہمیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ رب العزت سے دعا اس یقین سے کیا کرو کہ اللہ پاک دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا دعا مانگنے کا مزاج ہی نہیں ہے، ہم اچھے سے صحیح طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ذہن کے اندر یہ وسوسہ گھومتا ہوتا ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں، اتنا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو شک ہوتا ہے، اس شک کی بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا طریقہ میں یہ بتلایا ہے کہ ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ پاک سے دعا اس یقین کے ساتھ کیا کرو کہ میری دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو چاروں طرف ہماری نظر گھوم رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا دل اور ہماری جو توجہ ہے وہ اس دعا کے اندر نہیں ہوتی، اور یا ہاتھوں کی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل کود کے اندر مصروف ہوتا ہے، یا اگر ہاتھ کے اندر کوئی انگلی میں رنگ پہنی ہو، انگوٹھی پہنی ہو، تو انگوٹھی کو گھماتے رہتے ہیں، انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو شک میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو یہ شک میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری دعا کو ضرور بضرور قبول کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو غفلت ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کھیل کود میں مصروف ہے، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، تو ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، تو تب جا کر ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس سے جتنا زیادہ مانگا جائے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، ہم بڑا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون کریں گے، ایک سے دوسری بار، دوسری سے تیسری چوتھی بار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، پھر اس کے بعد ہم منہ بنائیں گے کہ یار اس آدمی نے تو کام ہی پکڑ لیا ہوا، جب دیکھو مانگتا ہے، جب دیکھو مانگتا ہے، تو پھر ہم اس سے کتراتے پھریں گے کہ کہیں یار یہ بندہ فلاں آدمی بڑا مانگتا ہے، یہ کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے، اس کے ساتھ ہمارا سامنا نہ ہو۔ اگر سامنے آ بھی جائے تو ہم اس کو بات کرنے سے پہلے اپنا رونا دھونا اس کو ہم سنا دیتے ہیں۔ تو واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ من فضلہ فإنہ یحب ان یسأل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اپنے آپ سے مانگنے سے پسند کرتا ہے، ہم کیوں اس کے در کو چھوڑ کر در بدر ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی مخلوق سے مانگیں گے، در بدر پھریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں انہی کی طرف بھیج دیں گے، ہم ان کے محتاج بن کر کے رہ جائیں گے۔ نہیں، اگر غیر سے مانگیں گے تو تبھی جا کر ہمارا کام بنے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اس ایک سے مانگنا شروع کر دیا، پھر ہم ہر ایک سے جو ہے وہ مانگتے پھریں گے۔ جب سے ہم نے اس ایک سے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو ہم اب پھر ہر ایک سے مانگتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین ونور السماوات والارض، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا اللہ پاک نے وعدہ بھی کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے دعا کی تاکید کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا جب وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نئی دعائیں مانگتے، کیوں اپنی حاجات، اپنی مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ ہم اللہ رب العزت کی مخلوق سے ہٹ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام حاجات، اپنی مناجات، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسباب پیدا فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کو متوجہ کریں گے، تو پھر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی پھر ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا انتظام فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور رسولوں کی تعریف کی ہے، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے سامنے عارضی انکساری کرنے والے تھے۔ تو یہی عارضی، یہی انکساری ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں، اللہ کی مخلوق کو ہرگز نہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں، فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ تو دیکھیں، اور ایک اور جگہ پر سورہ فاطر میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم لوگ کیا ہو، محتاج ہو۔ تو ہم سارے کی ساری انسان کے جو ہے وہ محتاج ہے، کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی محتاج ہے۔ تو اگر ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس مانگنے کے لیے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا ہنسی مذاق بنائے گا، وہ اس کو تانے بھی دے گا، وہ اس کے گلے شکوے بھی کرے گا، وہ اوروں کے سامنے بھی اس کی باتیں کرے گا کہ اس آدمی کو مانگنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ تو میرے بھائی، اگر ہم محتاج ہیں، سارے انسان محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ جو بے نیاز ہے، جو بے پرواہ ہے، اور جو سب کا خالق اور مالک اور سب کو دینے والا ہے، ہم کیوں اس کے در کو چھوڑ کر در بدر پھرتے ہیں؟ جب ہم اس کو در کو چھوڑ کر در بدر پھرتے ہیں، اس کو در کو چھوڑتے ہیں، تو تبھی ہم جو ہے وہ در بدر چلتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، صرف مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک آگے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اگر مانگنا ہے تو یہ مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ جو ہے، یہ ہم اپنے معاشرے میں، گلی کوچوں میں، چوکوں چوراہوں میں، بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ جو مانگنے والے پیشہ ور جو ہوتے ہیں، ہم ان سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں، ہم دیکھیں وہ کیسے مانگتے ہیں۔ میں آپ بڑے سخت دل ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اتنے ترلے کرتے ہیں، اتنی منتیں کرتے ہیں، اتنی سماجت کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اکیلا انسان ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی کیٹیگری کے اعتبار سے اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری شادی کرائے، اللہ تیرا بیاہ کرائے، تو اس طرح کی دعا دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ میری شادی ہو جائے، تو جب وہ اپنی شادی کی دعا کے بارے میں سنتا ہے تو وہ فوراً کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ ساتھ اس کے کوئی اور لڑکی بھی ہو، عورت ہو اس کے ساتھ، پھر وہ اس اعتبار سے دعا دیتے ہیں، تو کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپس میں میاں بیوی ہیں یا نہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، ان کا روز کا کام ہے۔ پھر وہ دعا یہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں نیک صالح بیٹا دے۔ تو ہر آدمی شادی شدہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹے بھی دے، ہمیں بیٹیاں بھی دے، تو کتنا بھی سخت دل ہو تو اس کی اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ بیٹا بھی ہو تو پھر وہ اور طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے پتر نو زندگی دے، اللہ تیرے پتر کی خوشیاں مہاوے۔ تو اس انداز سے وہ کتنی دعائیں دے دیتے ہیں، سخت سے سخت بندہ پھر ان کو دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر بچہ بھی ساتھ ہو، دونوں میاں بیوی بھی ساتھ ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں حج کروائے، اللہ پاک تینوں عمرہ کرائے، اللہ پاک تینوں اپنے سونے نبی دا حجرہ مبارک بخائے، اپنے نبی دا روزہ مطہرہ دکھائے۔ تو ایسی ایسی دعائیں دے کر وہ انسان کا دل جتنا مرضی سخت ہو اس کو وہ نرم کر دیتے ہیں۔ تو ان کو دیکھے کبھی وہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کبھی وہ جناب یہ پانچہ پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی انسان کا بازو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، میں مجبور ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ وہ اپنی اتنی مجبوریاں سنا لیتا ہے کہ انسان خود مجبور ہو کہتا ہے کہ لو یار اسے جان چھڑاؤ کس طریقے سے، اس کو یہ دے دو۔ تو میرے بھائی، یہی ساری چیزیں، یہ اپنی مجبوری، اپنی عارضی، اپنی انکساری جو ہے، یہ ہم اپنے ایک اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اب اپنے اللہ کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے، اللہ ہماری عارضی، ہماری انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گڑ گڑانے کو دیکھتے ہوئے، اللہ پاک ہمارے چہرے کے اوپر ہمارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو تو یہ خصوصی طور پر جب ہم مانگیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، عارضی کریں، انکساری کریں، اللہ سے مانگیں، تو ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو اس وقت ہماری امت مسلمہ کے جو حالات بنے پڑے ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بھی درست فرما دیں گے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی برکت سے اللہ پاک تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو آئیں مل کر یہ عزم مصمم کریں۔ آگے رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ خاص طور پر افطاری کے وقت اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور خاص کر اپنے اس وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، اس کی خیر کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو پورا کا پورا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اعمال صالحہ کی اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔